الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ زندگی ایک امانت ہے، اور امانت کا حق یہ ہے کہ امانت کو پورا ادا کر دیا جائے۔ وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ قیمتی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس زندگی کی قیمت کو سمجھتے ہوئے اس زندگی کو وہاں لگاتے تھے جہاں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے آپ نے کوئی موقع ایسا نہیں جس میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہو۔ اللہ کے دین کی محنت کے اوپر جو حالات، چاہے وہ حالات مالی اعتبار سے ہوں، جانی اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے ہو، ہر حال کو برداشت کیا اور اللہ کے دین کی محنت کے اندر اپنے آپ کو لگایا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، انسان کا اپنی زندگی کو ان مقامات پر اور ان جگہوں پر لگا دینا جہاں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے بارہا آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ایک جماعت کے ساتھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت روانہ فرمائی۔ کبھی آپ بذات خود گئے، کبھی آپ نے اپنی موجودگی میں جماعت کو روانہ فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو جذبہ تھا اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے، وہ تو آپ کے علم میں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہو گئے اور 33 سال آپ کی عمر ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غزوہ موتا میں آپ شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چہیتے اور لاڈلے، وہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا مقصود اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہی تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا اور مقصود قربانی دینا۔ اس لیے بارہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور پھر میں شہید ہو جاؤں، اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جائے پھر میں شہید ہو جاؤں۔ بعض روایتوں میں آتا آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا، بعض میں آتا آپ نے 7 مرتبہ ایسا فرمایا۔ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ان سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام۔ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر ایک صبح اور ایک شام کا لگا دینا۔ اس لیے صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ سن 8 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قزاعہ کی طرف ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔
احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، سریہ ذات السلاسل، ایک جماعت کو سلاسل ایک چشمے کا نام تھا پانی کا، عمدہ نہایت پانی، خوشگوار پانی۔ ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 300 صحابہ کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر اللہ کے راستے میں بھیجا۔ یہ 300 صحابہ کے ساتھ گئے، جب اس مقام کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ایک صحابی حضرت رافع رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ مدینے کے اندر اور آپ کو سارے بات کی اطلاع، سارے حالات کی اطلاع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 200 صحابہ مزید اللہ کے راستے کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجے، جس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ یہ 500 صحابہ کی جماعت جب وہاں پہنچی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کا وقت آیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیا نام آپ نے سنا ہے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں تذکرہ کروں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے امانت دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ لقب دیا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، سب سے بڑے امانت دار۔ اور یہ ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام کے گورنر بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام گئے تو آپ نے استقبال کے لیے حضرت ابو عبیدہ آئے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میں تمہارا مکان دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین میرا مکان دیکھ کر کیا کریں گے سوائے آنکھوں سے آنسو بہانے کے؟ فرمایا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں گورنر کا مکان کیسا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر ہی جنگل کے علاقے میں لے گئے اور چلتے چلے گئے حتیٰ کہ جنگل میں پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک جھوپڑی اور اس میں داخل کر دیا امیر المؤمنین کو، فرمایا کہ یہ ابو عبیدہ کا مکان ہے۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک پیالہ ہے اور چند چیزیں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا تھا ان کے لیے، غیرتنا الدنیا کلنا الا ابا عبیدہ، کہ دنیا کی جب فتوحات بڑھی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو سب میں آ گئی، لیکن ابو عبیدہ جیسے تم حضور کے زمانے میں تھے آج بھی ایسے ہی ہو، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو 200 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے، اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بھی ان کی قیادت کے اندر ہے۔ جب یہ گئے تو اللہ کے نبی نے ایک خاص طور پر ان کو ہدایت کی تھی، فرمایا کہ ابو عبیدہ اختلاف مت کرنا۔ جب یہ وہاں پہنچے، نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ نماز کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ امیر تو میں ہوں، نماز میں پڑھوں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ان 200 صحابہ کے اوپر تو اللہ کے نبی نے مجھے امین بنا، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امیر بنایا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ مجھے ان 300 کے اوپر بنایا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا ابو عبیدہ اختلاف مت کرنا۔ تو حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں انہوں نے نماز کو ادا کری، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ سب موجود ہیں، جبکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص یہ دونوں ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، اور یہ لائن سن 7 اور سن 8 کے درمیان میں۔ صحابہ میں یہ بات تھی کہ جیسا حضور نے کہہ دیا بس ویسا، اتنا ہی ماننا ہے۔ یہ وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں فتح نصیب فرمائی، چند دن وہاں رکے حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام۔ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ سخت سردی تھی،
تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو نہانے کی حاجت ہو گئی، نہانے کی حاجت ہو گئی، تو انہوں نے سردی کی وجہ سے غسل نہیں کیا، ناپاکی کو دور کر کے تیمم کر کے نماز پڑھا دی صبح فجر کی۔ صحابہ کرام جب اللہ کے راستے سے واپس آئے، صحابہ نے فرمایا کہ جی عمر بن عاص نے ایسا کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے۔ اور اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ نے ان کے اجتہاد کو برقرار رکھا۔ اسی لیے ایسا انسان جس کو اپنی بیماری کے بڑھ جانے کا خوف نہانے کی وجہ سے، آج تو گرم پانی کا انتظام ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، فرمایا کہ جو ایسا بیمار ہے یا سردی اتنی سخت ہے کہ نہانے کی وجہ سے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، تو اس کے لیے تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تیمم کرنے والا اگر امام اور پیچھے وضو کرنے والے مقتدی ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے اجتہاد کو برقرار رکھا، آپ نے ان کی نماز دہرائی نہیں بلکہ باقی رکھی۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ مجھے میری جان کے ہلاک ہونے کا خوف تھا، اتنی سخت سردی تھی۔ اللہ کے راستے کے اندر سن 8 کے اندر ایک جماعت روانہ فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 صحابہ قبیلہ جوہنیہ کی طرف۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مسلسل کیسی جماعتیں جاتی تھیں، ایک جماعت جاتی، ایک جماعت کام کر کر آتی، دوسری جماعت واپس روانہ ہوتی۔ 300 صحابہ قبیلہ جوہنیہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا ہے تو 2 تھیلے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 1 تھیلا کھجور کا توشے کے طور پر دیا، اس کو کام میں لینا۔ اور صحابہ اللہ کے دین کی محنت کو کس درجے میں کیا کرتے تھے، کیسے حالات میں کیا کرتے تھے۔ جب یہ جماعت روانہ ہوئی تو ان کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھوڑی تھوڑی کھجور ساتھیوں کو دیتے تھے، تھوڑی تھوڑی کھجور دیتے، تو کھجور کم ہونے لگی، تو پھر نوبت یہ آئی کہ ایک ایک کھجور دینے لگے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے تمہارا دن بھر اللہ کے راستے کے اندر، وہ کیا ہوتا ہوگا ایک کھجور دن بھر؟ فرمایا کہ وہ ایک کھجور بھی نہیں رہی جب اس کی قیمت معلوم ہوئی۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو یہ صحابہ کرام اس کھجور کی گٹلی کو چوستے تھے اور پانی پی کر کام چلاتے تھے۔ یہ اللہ کا دین قربانیوں کے ساتھ آیا ہے اور نسلوں میں قربانیوں کے ساتھ باقی رہے گا۔ جیسے قربانیوں سے منتقل ہوا ہے ایسے ہی قربانیوں سے باقی رہے گا۔ جتنی آدمی قربانی دے گا اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورے عالم کے لیے قبول کریں گے اور اس کی قربانیوں کو بھی زندہ رکھیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ دین کی محنت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جس نے قربانی دی اس کی قربانی رائے گا نہیں جاتی ہے، ضائع نہیں جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری گردن کے اوپر ہے، چلانے والے ہیں، طاقت پوری لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم ہو گیا جبریل کو کہ جبریل جاؤ جنت سے دمبا لے کر جاؤ، تو وہ طاقت لگا رہے چھری کی، اور جبریل کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ اس میدان کے اندر مینا میں کوئی بھی انسان نہیں، کس کی آواز آئی؟ تو دیکھا کہ جبریل ہے، تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب والد کو یہ کہتے ہوئے سنا تو حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک پڑھتے ہیں۔ بتاؤ مجھے یہ ایک قربانی دی اور آج تک یہ قربانی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ واجب ہے، نماز انفرادی پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، چاہے گھر کے اندر عورت پڑھ رہی ہو، ہر ایک کے لیے واجب ہے۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ایک کھجور کی قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی، تو گٹلی چوستے تھے، پانی پی کے کام چلاتے تھے، اور جب وہ بھی ختم ہو گئی تو فرمایا کہ ہم درختوں سے پتوں کو اتارتے تھے اور ان پتوں کو چباتے تھے، اور ان پتوں کو چبا کر کام چلاتے تھے، اور حتیٰ کہ پتوں کو چبانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے چھل گئے، صحابہ فرماتے ہیں۔ اور اسی حال میں ہم چلتے رہے اللہ کے راستے میں، محنت کرتے رہے، حتیٰ کہ سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، دیکھو پوری تاریخ، پورا قرآن، پوری احادیث سب اٹھا کر دیکھیں ہم،
جب اللہ کے دین کے لیے صحیح رخ کے اوپر محنت کی جاتی ہے اور قربانی دی جاتی ہے، خدا پاک کی قسم اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے صحیح رخ پر محنت کی جائے اور صحیح رخ پر قربانی دی جائے تو اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے۔ انہوں نے قربانی دی، پتے چبائے، کھجور کی گٹلیوں کو چوسا اور پانی کو پی کر کام چلا لیا، ایک ایک کھجور کے اوپر گزارا کرا، لیکن اللہ کے راستے میں مسلسل چلتے رہے، کرتے رہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کرتا رہے آدمی، چلتا رہے اور کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے۔ تو پھر اللہ کی کیا مدد آئی؟ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو سمندر نے ایک مچھلی کو باہر ڈال دیا جسے عنبر کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام نے اس مچھلی میں سے کھانا شروع کیا۔ وہ فرمایا کہ کتنے دن چلی؟ ایک روایت کے مطابق 18 دن، ایک روایت کے مطابق 15 دن، ایک روایت کے مطابق 1 مہینے تک اس مچھلی میں سے کھاتے رہے۔ اور امیر جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، یوں کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے چھوٹا پہاڑ، ٹیلا۔ فرمایا کہ جب اس کی ہڈیاں تھیں تو ان کو ایسے کھڑا کرا، دونوں کو، پسلیوں کی ہڈیوں کو، اور جو جماعت میں سب سے لمبا آدمی تھا اس کو اونٹ پہ بٹھایا اور اس کے نیچے سے گزارا، تو فرمایا کہ بآسانی اس کے نیچے سے گزر گیا، اتنی بڑی مچھلی، مسلسل کھاتے رہے۔ اور جب اللہ کے راستے سے واپس آئے مدینے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس مچھلی میں سے کچھ باقی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جی باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی ایک صحابی نے، اور آپ نے بھی اس مچھلی میں سے کھایا جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تناول فرمایا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ جب قربانی دے گا ایمان والا تو اللہ نسلوں کے اندر دین کو باقی اور قائم دیں۔ اسی سے متعلق دیکھو میرے عزیز دوستو، اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں، اللہ کے راستے کے اندر افراد نکلتے ہیں۔ اسی سے متعلق معظم آباد کے اندر اپنے اجتماع ہے 1 دن کا، 8 تاریخ کی شام سے 9 تاریخ کی شام تک 1 دن کے۔ یہاں کربلا میں 3 دن کا ہوتا ہے، وہاں 1 دن کا ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں، اور بالکل آخر درجے کی بات یہ ہے کہ کم سے کم 1 دن اپنے وقت کو فارغ کر کر شرکت تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔